على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقالوا أإذا زللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ المولانا العظیم. محترم دوستو، آج ہم سورہ سجدہ کا آغاز کر رہے ہیں. پہلے اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا میں سورہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آیت ٹو آیت ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھ لیں گے کہ اللہ کریم اس سورہ میں ہمیں کیا ارشاد فرماتے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تنزیل الکتاب، نازل ہونے والی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اس کو. بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. من قبلک لعلهم یهتدون، اس سے پہلے، اور شاید کہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، ہدایت پا جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متوکل ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے معاملات کی، من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک. ثم یعرج، پھر وہ چڑھتا ہے، الیہ، اس کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، ایک ایسے دن جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ جاننے والا غیب کا اور پوشیدہ کا، غیب کا اور حاضر کا، العزیز الرحیم، جو زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلق، جس نے احسن، اچھا بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کو پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی، من طین، مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو، من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی سے. ثم سواہ ونفخ فی من روحہ، ثم سوا، پھر اس کو درست کیا، ونفخ، اور پھونک دی، فیہ، من روحہ، اس میں اپنے روح. وجعل لکم السمع، پھر تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرنے والے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور انہوں نے کہا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. ائنا لفی خلق جدید، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجیے، یتوفاکم،
فوت کریں گے تمہیں ملک الموت، فرشتہ موت، اللہ وکل بکم، جو مقرر کیا گیا تھا ہمارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ یہ تھی ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ سجدہ، سجدہ یہ لفظ ہم واقف ہیں اس سے، زمین کو، پیشانی کو زمین پر ٹکا دینا اللہ کے حضور، اور اس آیت 15ویں آیت میں سجدے کے لفظ سے اس کا نام دے دیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول مکی ہے، اور مکی دور کا بھی ابتدائی زمانہ ہے۔ موضوع اور مباحث کیا ہے اس میں، اوورآل پوری صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس صورت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے۔ موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گڑھ کر سنا رہا ہے، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے مٹی میں گھل مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اکیلا ہے کہ خدا معبود ہے۔ کبھی کہتا ہے میں خدا کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام۔ یہ عجیب افسانے ہیں جو شخص یہ ہمیں سنا رہا ہے۔ انہی باتوں کا جواب اس سورہ کا موضوع ہے۔ جتنے بھی اعتراضات تھے مشرکین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے، یا وحی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، یا آخرت کے حوالے سے، ان تینوں اعتراضات کا جواب اس سورہ میں دیا گیا۔ اس جواب میں کفار سے کہا گیا کہ بلا شک و ریب یہ خدا ہی کا کلام ہے، اور اس لیے نازل کیا گیا کہ نبوت کے فیض سے محروم نہ ہو، غفلت میں پڑی ہوئی ایک قوم کو چونکایا جائے۔ اسے تم افتراء یعنی جھوٹ کہتے ہو، جبکہ اس کا منزل من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے نازل ہونا ظاہر ہے۔ پھر ان سے یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، عقل سے کام لے کر خود سوچو کہ ان میں کیا چیز عجیب ہے، یعنی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آسمان و زمین کے انتظام کو دیکھو، خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو، کیا یہ سب کچھ اس تعلیم کی صداقت پر شاہد نہیں، اور اس نبی کی زبان سے اس قرآن میں تم کو دی جا رہی ہے؟ یہ نظام کائنات توحید پر دلالت کر رہا ہے یا شرک پر؟ اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہ گواہی نہیں دیتی کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہ کر سکے؟ آخرت کے حوالے سے پھر عالم آخرت کا نقشہ کھینچا اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج اور عواقب بیان کیے۔ انجام یہ دلائی گئی کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قرآن کی اس تعلیم کو قبول کر لیں، جسے مان کر خود ان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی، آخرت درست ہوگی۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، وہ انسان کے قصوروں پر یک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں، آفات، نقصانات بھیجتا رہتا ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے، تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ آدمی اگر ان ابتدائی چوٹوں ہی سے ہوش میں آ جائے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں یہ کوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے کتاب آئی ہو۔ اس سے پہلے آخر موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب آئی تھی، جسے تم سب لوگ جانتے ہو۔ یہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ اس پر تم لوگ یوں کان کھڑے کر رہے ہو؟ یقین مانو یہ کتاب خدا ہی کی طرف سے آئی ہے، اور خوب سمجھ لو اب پھر وہی کچھ ہوگا جب موسیٰ کے عہد میں ہو چکا ہے۔ امامت اور پیشوائی اب انہی کو نصیب ہوگی جو اس کتاب الہی کو مانیں گے۔ اسے رد کر دینے والوں کے لیے ناکامی مقدر ہوگی۔ پھر کفار مکہ سے کہا گیا کہ اپنے تجارتی سفر کے دوران تم جن پچھلی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں پر سے گزرتے ہو ان کا انجام دیکھ لو، کیا یہی انجام تمہیں اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ آج تم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند لڑکے یا چند غلام یا غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا، اور ہر طرف سے ان پر تان اور ملامت اور پھپتیاں کسی جا رہی ہیں۔ اس سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے، 2-4 دن چلے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا یہ تمہارا رات دن کا مشاہدہ؟ آج ایک زمین بالکل بے آب ہو گیا ہے، یعنی بالکل چٹیل میدان ہے، جسے دیکھ کر گمان تک نہیں ہوتا کہ اس میں کبھی سبزہ اگے گا، مگر کل ہی ایک بارش میں وہ اس طرح لہلہاتی کھیتی بن جاتی ہے۔ خاتمہ کلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ فیصلہ کن فتح آپ کو سب کب نصیب ہونے والی ہے، ذرا تاریخ تو ارشاد ہو۔ ان سے کہو جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا اس وقت ماننا تمہارے لیے کچھ بھی مفید نہ ہوگا، ماننا ہے تو اب مان لو، اور آخری فیصلے کا ہی کے انتظار کرنا ہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو۔ یہ تھا اس سورہ کا خلاصہ، پوری سورہ کا مضمون خلاصہ جو بیان ہوا ہے۔ اب ہم ایک ایک آیت کو دیکھیں گے اور اس میں اللہ کریم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی، کیا ہدایات دی ہے، ان کو سمجھیں گے اور ساتھ ہی دعا کریں گے اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب نازل ہونے والی کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دنیا کا یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی مصنف ہوتا ہے تو اس کے دیباج میں مقدمے میں ابتدائیے میں یہ بات عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اس کتاب کو لکھا ہے، اگر اس میں کہیں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے مطلع کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ انسان ہوں، غلطی ممکن ہے، یہ دنیا کے مصنفین کا طریقہ کار ہے۔ رب العالمین شروع کتاب میں ہی کہتا ہے، ہم بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ قرآن مجید کی متعدد صورتیں اس طرح کے کسی نہ کسی تعریفی فکر سے شروع ہوتی ہیں، جس سے مقصود کلام کے آغاز میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ بظاہر اسی طرز کا ایک تمیدی فکرہ ہے، ابتدائی فکرہ، جیسے ریڈیو سے اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ پروگرام کے آغاز میں کہتا ہے کہ ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں، لیکن ریڈیو کے اس معمولی سے اعلان کے برعکس قرآن مجید کی کسی صورت کا آغاز جب اس غیر معمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ محض مصدر کلام کا بیان ہی نہیں ہوتا، یعنی صرف ایک اعلان ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، ایک عظیم چیلنج ہوتا ہے، ایک سخت انذار بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ڈرانے کی بات بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ چھوڑتے ہی اتنی بڑی خبر دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں، خداوند عالم کا کلام۔ تنزیل کتاب، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے، پہلا دعویٰ تو اللہ یہ کرتا ہے۔ یہ اعلان فوراً یہ باری سوال آدمی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ اس دعوے کو تسلیم کروں یا نہ کروں۔ فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کلام تو اللہ کا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں۔ اگر میں اس کو قبول کروں گا تو مجھے ہر قسم کی پابندی کو قبول کرنا پڑے گا، تسلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دینا، پھر میرے لیے اس کے مقابلے میں کوئی آزادی باقی نہیں رہے گی۔ تسلیم نہیں کرتا تو لامحالہ یہ خطرہ عظیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی یہ خداوند تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے رد کرنے کے نتیجہ میں مجھ کو ابدی شقاوت، بدبختی نصیب ہوگی۔ یعنی دو آپشن ہے، پہلے تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے قبول کروں، میں اپنی شخصی آزادی سے مراد یہ کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق مجھے کرنا ہو۔ اگر میں نہیں قبول کرتا اور واقعی یہ اللہ کا کلام تو اس کے نتیجے میں میرے ساتھ جو ہوگا اس کا کیا ہوگا۔ یہ دو باتیں ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں۔ اس بنا پر یہ تمیدی فکرہ مجرد، یعنی صرف اپنی غیر معمولی نوعیت کی بنا پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ چوکنا ہو کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور فیصلہ کرے کہ اس کو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے۔ یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہے، بلکہ مزید برآں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ خدا کی کتاب ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس تاکیدی فکرے کو اگر نزول قرآن کے واقعاتی پس منظر اور خود قرآن کے اپنے سیاق میں دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل مکہ معظمہ کے ان باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی جن کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس کتاب کے پیش کرنے والی کی پوری زندگی کے سامنے، یعنی جو بندہ پیش کرتا ہے نبوت سے پہلے وہ کہتا تھا اور نبوت کے بعد کہتا، یہ لوگ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے، اس بات کے عینی شاہدین تھے، گواہ تھے، اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صادق کا لقب دیا ہوا تھا، اس کو امین کا لقب دیا ہوا تھا، اور یکایک نبوت کے اعلان کے بعد کبھی پہلے تو ایسی باتیں ایسا کلام پیش نہیں کیا،
اب یہ کلام پیش کر رہا ہے، تو یہ دلیل تھی کہ یہ بندہ جو بات ہے وہ سچ ہے۔ کتاب پیش کرنے سے پہلے بھی اس کے بعد دعوے کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ سچا، سنجیدہ، پاک سیرت ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس سے وہ باتیں کبھی نہ سنی تھی جو نبوت کے بعد کس نے بیان کرنی شروع کر دی۔ وہ اس کتاب کی زبان اور طرز بیان میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور طرز بیان میں نمایاں واضح فرق دیکھتے تھے، اور اس بات کو بداہتاً جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے وہ دو اسٹائل اتنے صریح فرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یعنی واضح طور پر اس بات کو محسوس کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس کتاب کے انتہائی موجزانہ ادب کو بھی اور اہل زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب شاعر اس کی نظیر، اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ چکے، یعنی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی نہیں کر سکے۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں، کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے۔ جو پاکیزہ مضامین اس کلام میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بلند پایا ہے۔ انہیں اس کتاب میں اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دور دور بھی اس خود غرضی کا ادنا شائبہ تک نظر نہیں آتا جس سے کسی جھوٹے مدعی کا کام اور کلام کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوردبین لگا کر بھی اس امر کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا یہ دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں ان کی اپنی کیا گاش پوشیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ کھینچے آ رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ مل جل کر خود دعویٰ بنی ہوئی تھی، اس لیے اس پس منظر میں یہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا اور شک اور شبہ سے بالاتر ہے، اس پر کسی دلیل کے اضافے کی کوئی اور ضرورت نہیں۔ تو دو باتیں ہماری سمجھ میں آئی ہیں اس آیت سے، ایک تو یہ کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کریم کا دعویٰ ہے۔ دوسرا، اللہ کریم نے دلیل بھی دے دی کہ جو بندہ پیش کرنے والا ہے اس آپ کا زندگی، آپ کا کریکٹر ایسا نہیں ہے کہ اس سے جھوٹ کے بارے میں سوچا جا سکے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات واقعی کلیئر ہو گئی عقلی طور پر بھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود صحابہ کو جب دعوت دی، دعوت کے آغاز میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر سب کو جمع کیا، جب سارے لوگ آگے، کہا لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا یا جھوٹا پایا؟ تو ساری قوم نے بیک زبان یہ جواب دیا، ما جربنا علیک الا بالصدق، ہم نے سوائے سچائی کے اور کوئی تجربہ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ وہی لوگ کھڑے ہیں جب نبی کریم نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا، یہ کلمہ پڑھ لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا تبن لک الہذا جماعتنا، تو نامراد ہو کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کریکٹر خود بھی پیش کیا اور وہ لوگ اس چیز کو اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترا ہے، اس شخص نے اس کو خود گڑھ لیا، بل نہیں، هو الحق من ربک، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ اس قوم کو ڈرایا جائے جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلهم یهتدون، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر لیں۔ اوپر کی آیت کے بعد اس فکرے کے بعد مشرکین مکہ کے پہلے اعتراض کو لیا جا رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر کرتے تھے۔ اعتراض کیا کرتے تھے؟ یقولون افترا، کہ اس نے خود کر لیا ہے، حالانکہ یہ بے بنیاد بات تھی، ویسے منہ کی بات تھی، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ جب کوئی بھی بات نہ بن رہی ہو، کوئی جواب نہ آ رہا ہو، جیسے کسی مرد نے عورت کو مارنا ہو تو اسے کہے کہ تو آٹا گنتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، یعنی بے بنیاد قسم کا بہانہ، تو یہ ایسے کہتے ہیں ہم یقولون افترا، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ میں سوال اور استفہام نہیں بلکہ اس میں سخت تعجب کا انداز بھی پایا جاتا ہے، ایسی عجیب بات کر رہے ہیں۔
بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ مطلب یہ کہ ان ساری باتوں کے باوجود جن کی بنا پر اس کتاب کا منظم من اللہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالتر ہے، کیا یہ لوگ ایک صریح ہر درمی کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہر درمی والی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کر دیا۔ اتنا لغو اور بے سر و پا الزام رکھتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آتی؟ انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے کام اور کلام کو جانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اس بےہودہ الزام کو سن کر کیا رائے کام کریں؟ یعنی جب یہ مکہ والے دوسرے لوگوں کو روکتے تھے اس کی بات نہ سنیں، یہ جادوگر ہے، یہ باتوں سے دوسروں کے دلوں پر اثرات کرتا ہے، تو وہ جب سنتے تھے، جو تو جانتے تھے وہ تو واقعی سنتے تھے کہ محمد تو ایسا نہیں، یہ لوگ خواہ مخواہ کی ہر درمی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلی آیت میں لا ریب فیہ کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کافی سمجھا گیا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی استدلال قرآن کے کلام الہی ہونے کے حق میں پیش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ اس طرح اب اس آیت میں بھی کفار مکہ کے الزام پر صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بل هو الحق من ربک۔ اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر آیت نمبر 1 میں ہم بیان کر چکے ہیں، کون کس ماحول میں کس شان کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ سامعین کے سامنے موجود تھا۔ کیوں اللہ نے نازل کیا لتنذر قوم ما آتاہم من نذیر؟ اس صورتحال میں اس کتاب کا رب العالمین سے آئے وہ حق ہونا ایسا صریح امر واقع تھا جس صرف نعمتی طور پر بیان کردہ نہیں، کفار کے الزام کی تردید کے لیے کافی تھا۔ اس پر کسی استدلال کی کوشش بات کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹی اس کمزور کرنے کی موجود ہوتی۔ لتنذر قوم ما آتاہم من نذیر من قبلک، یعنی جس کا حق ہونا اور من جانب اللہ ہونا قطعی یقینی امر، اس طرح اس کا مبنی بر حکمت ہونا اور خود تم لوگوں کے لیے خدا کی ایک رحمت ہونا بھی ظاہر۔ تو خود جانتے ہو کہ صدہا برس سے تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے۔ اس میں ایک دو سوال ذہن میں پیدا ہوں گے کہ ان کے پاس ڈرانے والا کیوں نہیں آیا، اور پھر اگر وہ ڈرانے والا نہیں آیا تو یہ لوگ تو معذور تھے، ان کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ اس حالت میں اگر تمہیں بیدار کرنے اور راست دکھانے کے لیے ایک پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تو اس پر حیران کیوں ہوتے؟ یہ تو ایک بڑی ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور تمہاری اپنی بھلائی کے لیے واضح کیا۔ واضح ہے عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے پہنچی، جو زمانہ قبل تاریخ میں گزرے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے، جن کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 برس پہلے، اور اس کے بعد آخری پیغمبر جو عرب کے سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی آمد بھی 2000 برس گزر چکے تھے، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے 500 سال بعد حضرت شعیب، تو حضرت شعیب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 2000 سال گزر چکے تھے، اور ان کی آمد پر 2000 برس گزر چکے تھے۔ یہ اتنی طویل مدت تھا کہ اس کے لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، اور اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوم میں کبھی کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ایک مدت دراز سے یہ قوم ایک ڈرانے والے کے محتاج چلی آ رہی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیا کوئی نہیں، آئے ہیں، دین صاحب کا ادیان کی کچھ نہ کچھ تعلیمات ان کے اندر موجود تھی، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، 2000 سال گزر چکے تھے۔ اس اعتبار سے اللہ کریم یہ بات بتا رہا ہے۔ یہاں ایک اور سوال سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آدمی کے ذہن میں یہ کھٹکا پیدا ہو سکتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدہا برس تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو اس جاہلیت کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں سے آخر باز پرس کس بنیاد پر ہوگی؟ انہیں معلوم ہی کب تھی کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے؟ پھر اگر وہ گمراہ تھے تو اپنی اس گمراہی کے ذمہ دار وہ کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا تفصیلی علم چاہے اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے پاس نہ رہا ہو، مگر یہ بات اس زمانے میں بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ تھی کہ اصل دین توحید ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں سکھائی۔ یہ حقیقت ان روایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لوگوں کو اپنی سرزمین کے انبیاء سے پہنچی تھی، اور اس کے قریب کے سرزمین میں
آئے ہوئے انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے واسطے سے بھی وہ جانتے تھے، کیونکہ ورقہ ابن نوفل وہاں موجود تھے، اور ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے، قریب ان کے مدینہ تھا، وہاں یہودی موجود تھے، آخر کچھ نہ کچھ چیزیں تو ان کو پتہ تھی۔ عرب کی روایات میں یہ بات بھی مشہور و معروف تھی کہ قدیم زمانہ میں اہل عرب کا اصل دین ابراہیمی تھا، اور بت پرستی ان کے ہاں عمر بن لخی نام کے ایک شخص نے شروع کی، رواج کی۔ شرک و بت پرستی کے رواج عام ہونے کے باوجود عرب کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے انکار کرتے تھے، توحید کا اعلان کرتے تھے، بتوں پر قربانیاں کرنے کی اعلانیہ مذمت کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بالکل قریب زمانے میں قصی بن سعید، امیہ ابن ابی سلط، سوید ابن عمر المستلقی، وقی ابن سامہ، زہیر الایاوی، عمر ابن جندب، ابو قیس، سرمہ ابن ابی انس، زید ابن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان ابن الحویرث، عبید اللہ ابن جاش، عامر ابن ضرب العدوانی، اللہ بن شہاب التمیمی، المتلمس بن لہیہ کنانی، زہیر بن ابی سلمہ، خالد بن سینان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، یعنی یہ توحید پرست تھے، توحید کو اصل دین کہتے تھے، اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہ تخیل انبیاء علیہ السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات سے آیا تھا نا۔ اس کے علاوہ یمن میں چوتھی پانچویں صدی عیسوی کے جو کتبات آثار قدیمہ کے جدید تحقیقات کے سلسلے میں برآمد ہوئے، ان سے معلوم ہوتا کہ اس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کو پیرو الرحمن اور رب السماء والارض کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے۔ 378 عیسوی کا ایک کتبہ ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا جس میں لکھا گیا کہ یہ معبد الہ ذو السماوی یعنی الہ السما کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ 465 عیسوی کے ایک کتبہ میں بے نصر وردہ الہن بال سمین و ارزین یعنی بے نصر و بعون الہ رب السماء والارض، یہ الفاظ لکھیں جو عقیدہ توحید پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ بے نصر و بعون الہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد اور نصرت سے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اسی دور کا ایک اور کتبہ ایک قبر پر ملا جس میں بخیل رحمانن یعنی استعین و بخول الرحمن کے الفاظ لکھے ہوئے۔ اسی طرح شمال عرب میں درائے فرات اور کنسرین کے درمیان ضبط کے مقام پر 512 عیسوی کا ایک کتبہ ملا جس میں بسم اللہ الہ لا عز الا لہو لا شکر الا لہو کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات کے آثار عرب سے بالکل مٹ نہیں گئے تھے، اور کم از کم اتنی بات یاد دلانے کے لیے بہت سے ذرائع موجود تھے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو اس آیت میں یہ جو کہا گیا کہ لِنْتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ تمہیں ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی 2000 سال ہو چکے تھے، کوئی واضح ڈرانے والا موجود نہیں تھا تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر لے۔ اذان سٹارٹ ہو گئی ہے، تھوڑا بریک کر لیتے ہیں۔ وبعث مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف جی۔ اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب شروع ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب مشرکین کے دوسرے اعتراض کو لیا جاتا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر کرتے تھے۔ ان کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیوتاؤں بزرگوں کی معبودیت سے انکار کرتے ہیں۔
اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی دعا سننے والا، بگڑی بنانے والا اور کوئی حاکم کی اختیار نہیں۔ اللہ نے کہا نا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اور جو کچھ اس نے پیدا کیا زمینوں اور آسمانوں کے درمیان، وہ خالق، اسی کا خالق ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعود۔ یدبر الامر، وہ آسمان سے لے کر زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے، یارج الیہ، اس کی طرف جاتی ہے، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعود، 1000 سال، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال، یعنی اللہ کے ایک لمحے کا کام جو اگر انسانی تاریخ یا انسانی وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو انسانیت کے 1000 سال کے لیے ایک لمحہ ہے، جو ایک لمحے میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ تم جو ٹائم گنتے ہو، اکاؤنٹ کرتے ہو، یا جب دن اور رات ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایسے 1000 سال ہوں تو اللہ کے لیے وہ ایک دن کے برابر ہے، مثال کے طور پر سمجھایا گیا۔ یعنی تمہارا اصل خدا تو خالق زمین و آسمان ہے، تم کس خیال خام میں مبتلا ہو کہ کائنات کی اس عظیم الشان سلطنت میں اس کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ بیٹھے ہو۔ اس پوری کائنات کو اور اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی ذات کے سوا ہر دوسری چیز جو یہاں پائی جاتی ہے مخلوق ہے۔ اللہ اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کہیں جا کر سو بھی نہیں گیا، بلکہ اپنی اس سلطنت کا تخت نشین اور حاکم اور فرمان روا بھی وہی ہے، حاکم اور خدا وہی ہے، مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے۔ وہ اس سے بے خبر نہیں ہو گیا، بس بنا دی تو جو مرضی جو کرتے رہے۔ پھر تمہاری عقل آخر کہاں چلنے چلی گئی کہ تم مخلوقات میں سے چند ہستیوں کو اپنی قسمتوں کا مالک قرار دے؟ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو ان میں سے کس کی یہ طاقت ہے کہ تمہاری مدد کر سکے؟ اگر اللہ تمہیں پکڑے تو ان میں سے کس کا یہ زور ہے کہ تمہیں چھڑا سکے؟ اگر اللہ سفارش نہ سنو تو ان میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش؟ ہمارے ہاں بعض نادان کم علم لوگوں کا اب تو الحمدللہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو شعور آ رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں پیر سے بیٹا ملا، فلاں یہ ہو گیا، یہاں تک یہ باتیں مشہور تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے کسی مرید کے بچے کی وفات ہو گئی تو وہ روتا ہوا آیا تو وہ گئے آسمانوں پر اسرائیل سے روحیں چھین کر لے آئے، اور باقی بھی یہ سارے من گھڑت قصے کہانیاں مشہور۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ یہ جو 1000 سال کی بات ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، جس کی اسکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے، اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے تاکہ دوسرے دن یعنی تمہارے حساب سے 1000 برس کا کام ان کے سپرد کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون 2 مقامات پر اور بھی آیا ہے جنہیں نگاہ میں رکھنے سے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کفار عرب کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ لے کر سامنے آئی کئی برس ہو چکے ہیں۔ وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ اگر میری اس دعوت کو تم لوگ قبول نہ کرو گے اور مجھے جھٹلاؤ گے تو تم پر خدا کا عذاب آئے گا۔ اگر کئی برس سے وہ اپنی یہ بات دہرائی جا رہی ہے اور آج تک عذاب نہ آیا، حالانکہ ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ انہیں صاف صاف جھٹلا چکے۔ ان کی یہ دھمکیاں واقعی سچی ہوتی تو ہم پر نہ معلوم کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کی ہاں ایک دن تم لوگوں کے شمار کے حساب سے 1000 برس جیسا کرتا ہے۔ دوسری جگہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔
پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، جس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں، اس خدا کی طرف سے جو چڑھتے ہوئے درجوں والا ہے، یعنی درجہ بدرجہ کام کرنے والا، چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس۔ بس اے نبی صبر جمیل سے کام لو، یہ لوگ اسے دور سمجھتے اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ کے ہاں تو وہ ایک دن ہے، ہم اگر اس کو شمار کرنا چاہیں تو ہمارے 50,000 سالوں کے برابر وہ ایک دن بنتا ہے۔ ان تمام ارشادات سے جو بات ذہن نشین کرائی گئی وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ کسی قوم سے اگر کہا جائے تم فلاں روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام یہ کچھ تمہیں دیکھنا پڑے گا، اور وہ قوم سخت احمق ہوگی اگر اس کا مطلب سمجھے کہ آج وہ روش اختیار کی اور کل ہی اس کے برے نتائج سامنے آ جائیں۔ ظہور نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو کیا چیز، صدیاں بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ جس چیز کو تم لمبا سمجھ ہو اللہ کے نزدیک سیکنڈری ہیں یا لمحات ہیں۔ ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ یعنی دوسرے جو بھی ان کے لیے ایک چیز ظاہر ہے تو بے شمار چیزیں ان سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ کی مخلوقات انسان ہے، ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، ہمیں کسی ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ یعنی فرشتے ہوں یا جن، نبی اور ولی اور بزرگ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا، سب اس پر روشن ہے۔ العزیز یعنی ہر چیز پر غالب ہے، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے ارادے میں رکاوٹ بن سکے، اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے۔ ہر شے اس سے مغلوب ہے اور کسی میں اس کے مقابلے کا غلب ہوتا نہیں ہے، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الرحیم یعنی اس غلبے اور قوت کے باوجود وہ ظالم نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق ہے۔ اتنی طاقتور ہستی ہونے کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ یہاں سے آگے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا گیا، الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز خوبصورت بنائی، خلقہ یعنی ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، وبدأ خلق الانسان من طین، پھر انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، مٹی سے۔ تین مٹی کو کہتے ہیں یہ گارے کو۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء، یعنی اس عظیم الشان کائنات میں اس نے بے حد و حساب چیزیں بنائی ہیں، مگر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو بے ڈنگی اور بے تکی ہو۔ ہر شے اپنا ایک الگ حسن رکھتی ہے، ہر شے اپنی جگہ متناسب اور موضوع ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بھی اس نے بنائی اس کے لیے موضوع ترین شکل پر مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان کے ساتھ سے زیادہ موضوع کسی ساتھ کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا اور پانی جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے لیے ہوا ٹھیک ویسی ہی ہے جیسے ہونی چاہیے اور پانی وہی صاف رکھتا ہے جیسے ہونے چاہیے۔ تم خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے نقشے میں کسی کوتاہی کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا احسن کل شیء خلق، اور دوسری جگہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھے ساخت میں، اچھی تقویم میں پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء، یعنی پہلے اس نے براہ راست اپنے تخلیقی عمل ڈائریکٹ کریشن سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد خود اسی انسان کے اندر تناسل کی یہ طاقت رکھ دی کہ اس کے نطفہ سے ویسے ہی انسان پیدا ہوتے چلے جائیں۔ ایک کمال یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جمع کر کے ایک تخلیقی حکم سے اس میں وہ زندگی اور شعور و تعقل پیدا کر دیا جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آ گئی۔ دوسرا کمال یہ کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی جس کی ترکیب اور کارگزاری کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو انسان اول کی براہ راست تخلیق کی تصریح کرتی ہے۔ ڈارون کے زمانے سے سائنسداں حضرات اس تصور پر بہت ناک منہ چڑھاتے ہیں اور بڑی حقارت کے ساتھ وہ اس کو غیر سائنٹیفک نظریہ قرار دے کر گویا پھینک دیتے ہیں، لیکن انسان کی نہ صحیح تمام انواع حیوانی کی نہ صحیح اولین جرثومہ حیات کی براہ راست تخلیق سے تو وہ کسی طرح پیچھے نہیں چھڑا سکتے، کہیں نہ کہیں جا کر تو رکیں گے۔ اس تخلیق کو نہ مانا جائے پھر یہ انتہائی لغو بات ماننی پڑے گی کہ زندگی کی ابتدا محض ایک حادثہ کے طور پر ہوئی۔
حالانکہ صرف ایک خلیہ سیل والے حیوان میں زندگی کی سادہ ترین صورت بھی اتنی پیچیدہ اور نازک حکمتوں سے لبریز ہے کہ اسے حادثہ کا نتیجہ قرار دینا اس سے لاکھوں درجہ غیر سائنٹیفک بات ہے، جو جتنا نظریہ ارتقاء کے قائلین نظریہ تخلیق کو ٹھہراتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ آدمی یہ مان لے حیات کا پہلا جرثومہ براہ راست تخلیق سے وجود میں آیا تھا، پھر آخر یہ ماننے میں کیا کبات ہے کہ ہر نوع حیوانی کا پہلا فرد خالق کے تخلیقی عمل سے پیدا ہوا؟ کہیں نہ کہیں جا کر تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر نسل تناسل کے مختلف صورتوں سے چلی ہے، اس بات کو مان لینے سے وہ بہت سی گتھیاں حل ہو جاتی ہے جو ڈارونیت کے علم برداروں کی ساری سائنٹیفک شاعری کے باوجود ان کے نظریہ ارتقاء میں غیر حل شدہ رہ گئی۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ یعنی انتہائی باریک خوردبینی وجود سے بڑھا کر اسے پوری شکل انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم ساری اعضاء اور جوارح ساتھ مکمل کر دیا۔ ثم سواه، پھر اس کو درست کیا۔ ونفخ فيه من روحه، اور روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں جس کی بدولت ایک ذی حیات جسم کی مشین متحرک ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو فکر و شعور، عقل و تمیز، فیصلہ اور اختیار کا حامل ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان تمام دوسری مخلوقات عرضی سے ممتاز ایک صاحب شخصیت ہستی بنتا ہے، صاحب انا ہستی بنتا ہے اور عامل خلافت ہستی بنتا ہے۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یا تو اس معنی فرمایا کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی ذات پاک کی طرف اس کا انتساب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منسوب ہو کر اس کی چیز کہلاتی ہے کہ یہ قلم میرا، یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، یعنی میری ملکیت ہے۔ تو اللہ نے کہا نفخ فی من روح ہی، اس نے اپنی روح اس میں پھونکی، یعنی روح اس کی ملکیت ہے، اس کی چیزیں جو اس نے اس جسم کے اندر ڈالی۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار، ایسے ہی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتو ہیں۔ صفات کی کچھ نہ کچھ چیزیں اس نے انسان کے اندر پیدا کر، ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ کے علم سے اس کو علم ملا، اللہ کی حکمت سے اس کی دانائی ملی، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا۔ یہ اوصاف کسی بے علم، بے دانش اور بے اختیار ماخذ سے انسان کے اندر نہیں آئے، یہ اللہ نے ہی اس کے اندر پیدا کیا۔ آگے یہ کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے اور بہت کم تم شکر ادا کرو۔ یہ ایک لطیف انداز ہے۔ روح پھونکنے سے پہلے انسان کا سارا ذکر صیغہ غائب سے کیا جاتا ہے۔ پہلے کیا کہا، الذی احسن کل شیء خلقہ، اس کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق مٹی سے کی، پھر اس کو بنایا، اس کی نسل بنائی پانی سے، ایک حقیر پانی سے، پھر اس کو درست کیا، پھر اس پہ روح پھونکی، یعنی ساری غائب کی باتیں کسی دوسرے تھرڈ پرسن کی باتیں جیسی ہوتی۔ اور جب روح پھونک دی گئی اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ انسان سے مخاطب ہوا، جعل لکم، تمہارے لیے، سمع، کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے، اس کی تخلیق، اس کی نسل چلائی، اس کو درست کیا، اس کے اندر روح پھونکی، اس لیے اس وقت تک وہ خطاب کے لائق نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے یہ کیے اس لیے کہ وہ مخاطب ہونے کے لائق نہیں تھا، بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ پھر جب روح پھونک دی گئی تو اب اس سے فرمایا جا رہا ہے تم کو کان دیے، تم کو آنکھیں دی، تم کو دل دیے، اس لیے کہ حامل روح ہو جانے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوا کہ اس مخاطب کیا جائے۔ کان اور آنکھوں سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ حصول علم کے ذرائع اور بھی ہیں، دیکھنا ہے، لمسہ ہے، ذائقہ وغیرہ، لیکن سماعت اور بینائی تمام دوسری آواز سے زیادہ بڑے اور اہم ذرائع ہیں۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ انہی دو کو خدا کے نمایاں عطیوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد دل سے مراد وہ ذہن ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج نکالتا ہے اور عمل کی مختلف امکانی راہوں میں سے کوئی ایک راہ منتخب کرتا اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی یہ عظیم القدر انسانی روح اتنے بلند پایہ اوصاف کے ساتھ تم کو اس لیے تو عطا نہیں کی گئی کہ تم دنیا میں جانوروں کی طرح رہو اور اپنے لیے بس وہی زندگی کا نقشہ بنا لو جو کوئی حیوان بنا سکتا ہے۔ یہ آنکھیں تمہیں چشمے بصیرت سے دیکھنے کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ اندھے بن کر رہنے کے لیے۔ یہ کان تمہیں گوش ہوش سے سننے کے لیے دیے گئے تھے، نہ کہ بہرے بن کر رہنے کے لیے۔ یہ دل تمہیں اس لیے دیے گئے تھے کہ حقیقت کو سمجھو اور صحیح راہ فکر و عمل اختیار کرو۔
نہ کہ اس لیے کہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنی حیوانیت کی پرورش کے وسائل فراہم کرنے میں صرف کر دو اور اس سے کچھ اونچے اٹھو تو اپنے خالق سے بغاوت کے فلسفے اور پروگرام بنانے لگو۔ اس لیے تو اللہ نے یہ انسان نہیں بنایا۔ یہ بیش قیمت نعمت خدا سے پانے کے بعد جب تم دہریت یا شرک اختیار کرتے ہو، جب تم خود خدا یا دوسرے خداؤں کے بندے بنتے ہو، جب تم خواہشات کے غلام بن کر جسم اور نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو، تو گویا اپنے خدا سے یہ کہتے ہو ہمیں کوئی بندر ہی بنانا تھا، انسان بنانے کی ضرورت نہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، تو یہاں سے آخرت کے اعتراض کا جواب اللہ دے گا۔ پہلی توحید کی بات تھی، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، رسالت کی بات ہوئی کہ اللہ نے نبی پر قرآن نازل کیا، توحید کی بات ہوئی، اپنی تخلیق کی اس نے بتایا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، یہ ساری باتیں کر کے اب یہ تیسری بات آخرت کے حوالے سے رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی آخرت اور ان کے اعتراض کو لے کر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آیت میں وقالو کا واو یعنی ان لوگوں نے کہا، اب پہلے مضمون سے پہلے سبق سے اس آیت کو جوڑ رہا ہے۔ گویا ترتیب کلام یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے۔ اب یہاں جو آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اصل جو بات ہے وہ یہ کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات یہ ویسے ہر درمی کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے اٹھیں گے، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا۔ ایک عام آدمی بھی تھوڑی سی عقل استعمال کرے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ مٹی سے لے کر انسان کو مختلف اجزاء لے کر انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں ان کو بنا سکتا؟ انسان مٹی تھا، مٹی سے اس کو انسان بنایا، اس کے اندر روح ہوگا، پھر یہ مٹی میں چلا جائے گا، اس مٹی سے کیا دوبارہ انسان کو نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ بالکل آسان ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کرتوتوں کا حساب نہ دینے پائے۔ یعنی اصل بات یہ نہیں کہ وہ دوبارہ پیدائش کوئی بڑی انوکھی اور بعید از امکان بات جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں، آزاد رہیں، دل کھول کر گناہ کریں، پھر یہاں سے نکل جائیں، پھر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہو کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لائے جاؤ گے۔ یعنی تمہارا مٹی میں رل مل نہ جائے گا، بلکہ اس کی مہلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ موت آئے گا اور اسے جسم کے نکال کر سموت اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس کا کوئی ادنا جز بھی اس جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا۔ یہ جو ہم ہوتا ہے نا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ، تم یہ کرتے ہو، تو یہ ہم ہے جو انسانی روح ہے۔ اسی وقت تک انسان ہم کہتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک عاشق اپنے معشوق کو جب دفن کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ معشوق کے جسم کو دفن کرتا ہے، اس کی انا جو اس کا ہم ہے یا اس کی جو روح ہے اس کو تو وہ دفن نہیں کر سکتا، روح اللہ کے پاس چل جاتی ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی وہ ختم ہوئی، چلتے چلتے یک بند ہو گئی، بلکہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر رکھا ہے جو آ کر باقاعدہ روح کو وصول کرتا ہے، جس طرح ایک سرکاری امین کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سی مختلف نوع خدمات انجام دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اس عملے کا برتاؤ مجرم روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن صالح روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ موت کا فرشتہ تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں لینے کا تو مطلب بھی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز کا آپ اس کے پاس رہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی نہیں، بلکہ اس کی وہ خود ہی، اس کی وہ انا ہے جو
میں اور ہم اور تم کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے. یہ آنا دنیا میں کام کر کے ہے تو پوری جون کی تو نکال لی جاتی ہے بغیر اس کے کہ اس کے اوصاف میں کوئی کمی بیشی ہو. اور وہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹائی جاتی ہے. اسی کو آخرت میں نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا. اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا. اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا اور سزا دیکھنی ہوگی. یہ تھا آج کا ہمارا توحید اور رسالت اور آخرت کے حوالے سے اس پورے رکوع میں تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تین افرادات کے جواب دیا. پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن منظم من اللہ نہیں ہے بل یقولون اخترا، بلکہ یہ اللہ کی طرف محمد کے سے گڑا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب وہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں دیوی دیوتاؤں سے تو اللہ نے توحید کا حوالہ دیا کہ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا اس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. اصل میں تم جس چیز سے بھاگنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتے، اس کو ملاقات کا انکار ہے. اور فرشتے تمہاری روح کو قبض کر لیں گے اور پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ تین چیزیں اس حکم میں ہم نے پڑھی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہو تو جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب سوال کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اگلے پروگرام کے حوالے سے میری سب سے پہلے تو اصغر بھائی سے یعنی کہ سوال ہے کہ وہ اگلے پروگرام کو 1 بجے وہ سٹارٹ کر پائیں گے، یعنی کہ ان کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ عصر کی نماز پاکستان میں مولانا صاحب جو ہے وہ کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے ان کی. عصر کی نہیں، مغرب کی ابھی مس ہو رہی ہے. عصر ہمارے یہاں ابھی تک 4:30 ہی ہے. اچھا مغرب کی نماز کے درمیان میں مس ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے 2 ہفتے پہلے یہ گزارش کی تھی جی بس وہ ہماری طرف سے تھوڑی سستی ہوئی. جی اصغر بھائی کی طرف سے. اصغر بھائی اگلے اگلے اتوار 1 بجے آپ شروع کر پائیں گے؟ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب پھر ہم سب ساتھی جو جہاں پہ موجود ہیں وہ ان کو ہم اطلاع یعنی کہ کر دیں گے کہ اگلا پروگرام جو وہ 1 بجے ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ پیغام میں نے اب اس سے سب کے لیے یعنی کہ تو سن لیتے، تحریر کی طور پر بھی آپ کو پہنچ جائے گا. اور مولانا صاحب اگلے دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی 1 بجے پھر ہمارا درس ہوگا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو ساتھیوں کے سوالات ہیں وہ جو ہمارا طریقہ کار ہے درس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اگر کسی کا سوال ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، جو آپشن دی گئی ہے اس میں سے ہاتھ کھڑا. جی محمد مشتاق صاحب. جی مشتاق بھائی. السلام علیکم. میرا سوال تو نہیں ہے، میں مولانا سے پوچھا تھا کہ وہاں پہ آدھے گھنٹے کا ان کو کتنا فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ظہر کی نماز ہے نا وہ تقریباً 12:55 پہ ہوتی ہے، تو پھر واپسی 1:15 پہنچتی ہے. تو اگر ان کو فرق زیادہ پڑتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے 1:30 بجے. اگر 1 بجے جی 1:15 کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر ہم جماعت سے نماز پڑھ کے پھر ایزیلی لا سکتے ہیں نا. اگلے ہفتے تک ہماری مغرب کی ٹائم جو ہے یہ چلا جائے گا تقریباً 6:15 تک چلا ہی جائے گا. تو 1:15 شروع کر کے ہم 6:15 تک اس کو کور کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا 1:15 سے 2:15 ہمارا 5:15 سے 6:15 ہو جائے. 1:15 کیوں پھر ہمیں وہ ظہر کی نماز جماعت سے مل سکتی ہے نا. جی ٹھیک ہے. یہ گزارش ہے کہ مارچ کے آخر پہ ہمارا ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ چینج ہو جائے گا، پیچھے ہو جائیں گے ہم. اچھا چلو صاحب وہ کہہ رہے تھے 2022 میں نہیں کر رہے ہیں، وہ 2021 تک تھا، اس کے بعد وہ ٹائم چینج نہیں ہو رہا ہے اس سال سے. لیکن سوری مجھے اس بات کی علم نہیں تھا. جی یہ انہوں نے کچھ وہ یورپین لاز نے چینج کیے، اس میں یہ 2021 کا آخری سال تھا کہ اس کے بعد یہ گھڑی چینج نہیں کر رہے تھے. ان کے مطابق بچوں کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کچھ افیکٹ ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ٹائم رہے گا. یہ واقعی سائیکی تو بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی. مشرف صاحب کے دور میں اچھا پرانا ٹائم یا نیا ٹائم، یہ تو بندے کو کنفیوز کرنے والی بات. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگر مناسب لگے گا انشاءاللہ. جی وہ بس مزید یعنی کہ 1 بجے جس طرح سے وہ ہم پھر مزید اصغر بھائی سے اس سے یعنی کہ وہ بات کر کے تو وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. عمران بھائی کا سوال. جی
میں نے کہا جو بھی ٹائم آپ نے سلیکٹ کرنا ہے بتانا ہے مجھے بتا ٹھیک دیں. انشاءاللہ وہاں بس یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ وہ بتا دیں گے آپ کو. جی عمران بھائی سوال آپ کا. جی عمران بھائی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی میرا سوال قاری صاحب سے یہ تھا کہ درس میں انہوں نے دنوں کے حساب سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کی. تو یہ 6 دن کیا دنیاوی ہم دن کاؤنٹ کریں یا وہ حوالے سے 6 ہم دن کوئی جس کی کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیاوی 6 دنوں کے حوالے سے اس نے بنایا یا اس نے اپنے حساب کے 6 دنوں میں بنایا. اس کے ہاں کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ 6000 سال بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں کہ جس سے ہم یہ پتہ کر سکیں کہ یہ اس کے دنیاوی دنوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اپنے ہاں کے. دوسرا یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ نے یہ ہمیں مثال کے طور پر سمجھایا کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتا ہے, ورنہ تو وہ ایک لمحے میں 1 منٹ میں بنا سکتا ہے. وہ کن کہتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ ٹائم کو دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر اس طرح ہوتا تو یہ کام اس کے 6 دنوں کا ہے. دیکھیں آپ 50,000 سال کی بات کی کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. میں سوچ رہا تھا اس پر کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے, تو پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک جو قیامت تک ہوگا ان سب کا حساب کتاب اللہ ایک دن میں لے گا. تو یقیناً پھر وہ دن اتنا بڑا ہوگا تبھی ساری انسانیت کا حساب کتاب ہوگا, فیصلے ہوں گے نا. تو یہ اس کے اپنے سسٹم میں یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری حکمت اور عقل سے بالا تر ہیں. ان کو جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی ہم نے ان کو قبول کرنا ہے. کہیں حکمت کو تلاش کرتے رہیں, اگر مل جائے تو مجھے بھی بتائیں, خود بھی اس پر مطمئن ہو جائیں. بہرحال ہم فی الحال اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ انسانی دنیا کے یا ہمارے ٹائم کے حساب سے 6 دن تھے یا اللہ کے اپنے حساب کے 6 دن. جزاکم اللہ خیر. جی عمران بھائی. جی ٹھیک. ہاں جی مشتاق بھائی کے مزید. السلام علیکم. میرا اسی حوالے سے تھا, یہ تو ہمارا تو ہر ایمان ہے نا کہ وہ 6 دنوں میں اللہ کی جو چاہے وہ کن فیکون ذات ہے. لیکن سائنس کے حوالے سے جو ہے سائنٹیفکلی اس میں یہ ہے کہ دنیاوی دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی مینشن کر دیا 1000 سال کا 50,000 سال کا. تو یہ اس میں پاسبلٹی ہے کیونکہ یہ سائنٹیفکلی بھی, کیونکہ اللہ کی جو اس نے تو سائنس میں بھی ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اسلام سائنس کا محتاج ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ سائنس نے وہ جو کرتی ہے وہ اس پہ حجت کرتی ہے. دنیاوی دنوں میں نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنوں کا یہ مقدار بھی دی ہے. تو ہمارا اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے قیامت کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اس میں یہ ہے کہ مزید بڑھا دے گا تو وہ اس کے دنوں کے حساب سے ہوگا. عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے. جی جی ایسے ہی ہونا چاہیے. جی یہ دنیاوی یعنی اللہ نے جو مینشن کیا میں بھی وہ 1000 سال کا دن ہو یا 50,000 سال دن کا ہو, تو زیادہ تر یعنی وہ اسی چیز کو سپورٹ کرتی ہے. جی جزاکم اللہ خیر. جی سوال میرا خیال ہے مزید تو کسی ساتھی کا نہیں ہے, تو بلال بھائی تھوڑی سی ہم سب سے گفتگو کرنا چاہیں گے. وہ ایک میسج جو ہے سب بھائیوں کو پہنچایا تھا, اس سلسلے میں بلال بھائی سے گزارش ہے کہ وہ کیا یعنی کہ وہ 2 منٹ کہہ رہے تھے کہ چاہیے. جی بلال السلام بھائی. علیکم. جزاک اللہ خیر اقبال بھائی. السلام علیکم ساروں ساتھیوں کے لیے صرف گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اسلامک سینٹر کے جو ہمارا اپنا بھائیوں کا ہے گروپ, اس میں بھی میں نے ڈالا ہے, کچھ اور جگہوں پہ بھی ڈالا ہے. وہ ایک اپیل شروع کی ہوئی ہے. وہ ڈائریکٹ جو ہے ہمارے بھائی ہیں خالد بھائی, ان کے جاننے والے ہیں, ہمسائے ہیں ان کے کہہ لیں, جن کا گھر کا جو واحد کمانے والا مرد تھا وہ سعودی عرب گیا ہے کام سے, اور بڑی محنت کر کے کوشش کر کے پہنچا وہاں پہ, اور وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا اس طرح کا کہ وہ پھنس گیا کسی جو ہے نا عربیوں کے جال میں, اور اس کو جیل ہو گئی ہے. وہاں پہ اس کا کیا بھی نہیں تھا, وہ جانتے ہیں اس کو بڑے اچھی طرح, اور ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ یہ جینون کیس ہے. وہ بیچارہ جو ہے پھنس گیا, اور اس کو اب 25,000 ریال جرمانہ ہو گیا, ادروائز اس کو جیل ہے بہت لمبی. اس کے لیے ہم نے اپیل شروع کی تھی کہ 5,000 یورو بنتا ہے. یہ اپیل شروع کی تھی, الحمدللہ 2,000 یورو تک پہنچ گیا ہے یہ, اور پیسے یہاں پہ ہیمبرگ میں ہی جمع ہو رہے ہیں, بھاگ رہی ہیں وہاں پہ جمع,
اور انہوں نے ڈائریکٹ ہی یہ پیسے جو ان سے ہیں سعودی عرب بھجوانے ہیں، اور وہ باقاعدہ وہ مطلب ڈاکومنٹیشن ہوگی اور اس کی، اور وہاں پہ اس کا جرمانہ ادا کیا جائے گا. تو اپیل یہی تھی کہ جون سا اقبال بھائی سے بھی بات ہوئی بڑی ڈیٹیل میں، جزاک اللہ خیر. اقبال بھائی نے بھی حصہ ڈالا، سب جو بھائی ہیں وہ سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو اقبال بھائی نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا بھی دیا تھا کہ آگے زکوٰۃ کا ٹائم بھی آ رہا ہے تو سارے نکالتے ہیں، تو اس بارے میں بھی یہ مطلب جینوئن کیس ہے. تو جو دوست بھائی جو ان سے ہیں احباب وہ اس میں حصہ ڈال سکیں اور آگے بھی اس کو شیئر کر سکیں تو پلیز ضرور کریں. تو جون سا ہے تاکہ وہ جتنی جلدی ہمارے سے پیسے اکٹھے ہو سکیں گے اتنی جلدی اس گھر میں آسانی آئے گی. ابھی تو اس گھر میں کافی کہرام کر لیں ایک قسم کا بچا ہوا ہے، قرآن بچا ہوا ہے کہ بندہ کمانے والا بھی نہیں ہے، اور آگے سے فیوچر میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا انہیں. تو اللہ جو ان سے آسانیاں کرے ساروں کے لیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت. تو اپنا اس حوالے سے اگر وہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو میسج کے اندر ساری ڈیٹیل دی گئی ہے، بعض ٹائم ہوتا ہے کہ کسی ساتھی کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے بھیجنے کی، یا وہ اس سسٹم سارے کے ساتھ وہ میری طرح کا بھی ہوگا جو اس کو نہیں پتہ چلتا، وہ اپنے اکاؤنٹ سے نہیں پیسے بھجوا سکتا. ممکن ہے کسی کے پاس وہ کارڈ وغیرہ نہ ہو یا پے پال جو ہے اس کے اندر پاسبلٹی. تو اس کے لیے اگر کوئی ساتھی دینا چاہے اور اس کے پاس اکاؤنٹ مزید ہے، جو میرے پاس بلال بھائی کا پے پال کا اکاؤنٹ ہے اور وہ سب سے آسان ہے، اگر کسی بھائی کو وہاں پہ مسئلہ ہو تو وہ مجھے بتا دے، وہ اکاؤنٹ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو اس کے اندر بھی آپ پیسے بھیج سکتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے بلال بھائی ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کروا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا انشاءاللہ سوال. جی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا درس حدیث جو شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے جنید بھائی بلکہ میں گزارش کروں گا اقبال صاحب کی، یہ جو آپ نے بات ابھی اکاؤنٹ والی کی ہے مجھے خود بھی مطلب ڈیفیکلٹی ہوئی تھی، ایسے وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اگر یہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹ دے دیا جائے ساتھ میں تو آئی تھنک لوگوں کو آسانی ہو جائے گی پیسے بھیجنے میں. میں جی ٹھیک ہے، میں احتیاطاً اپنے طور پر وہ اکاؤنٹ جو ہے سب ساتھیوں کو وہ فارورڈ کر دوں گا. تو دینا چاہے کو نہ دینا چاہے ہر حال میں وہ اکاؤنٹ وہ بھیج دوں گا. تو جو جس کو آسانی کے لیے اگر کوئی ساتھی بھیجنا چاہے، معاونت کرنی چاہے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب عمران بھائی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. جی بہت مولانا صاحب بہت بہت شکریہ جناب. اچھا میں تو کہا آپ چلے گئے ہیں. نہیں میں سن رہا. اچھا بہت بہت شکریہ جناب. ٹھیک ہے، اگلے دفعہ پھر وہ ہمارا پروگرام پہلے ٹائم پہ انشاءاللہ ہوگا تو ایگزیکٹلی 1 بجے یا 1:15 بجے وہ آپ کو پھر انفارم کر دیں گے. تو میرا خیال ہے اصغر بھائی کی طرف سے تو میرا خیال ہے یہ فلیکسیبلٹی میرا خیال ہے موجود. کیوں بھائی اصغر بھائی ٹھیک ہے 1 یا 1:15 بجے، تاکہ یہاں پہ بھی نماز ہم ٹائم پہ پڑھ لیں. جی میں نے دوبارہ اس چیز کی تائید کرتا ہوں کہ جی میں کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت مہربانی جناب. جی جنید بھائی اب درس حدیث انشاءاللہ جو پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو آج کا درس حدیث شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میں نے جو ہے وہ ماہ رجب پہ حدیث جو ہے وہ اختیار کی ہے. تو ویسے تو اب قریب کم و بیش 3 ہفتے جو ہے وہ ماہ رجب کے گزر چکے ہیں، تو لیکن پھر بھی رواں دواں مہینہ، تو اس حوالے سے جو ہے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ زمانہ کی تقسیم اپنی اصل شکل میں بدل گئی ہے جو اس وقت موجود تھی جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یا لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب قبیلہ مدر کا جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانہ کی تقسیم اپنی اصل شکل میں بدل گئی ہے جو اس وقت موجود تھی جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یا لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور 4تھا رجب قبیلہ مدر کا جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے،
اور اس کے مفہوم سے پہلے جو ہے میں ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس حدیث کو اس آیت سے جو ہے وہ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آیت کا ترجمہ بھی کرتا ہوں بیان۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت کا مفہوم تھا۔ اب ذرا میں حدیث کی طرف واپس آتا ہوں۔ پہلا بات تو یہ کہ رجب کے معنی کیا ہیں۔ رجب جو ہے وہ لفظ رجبہ سے نکلا ہے، اور رجبہ جو ہے وہ ایک فعل ہے، یعنی ورب ہے، اور ورب جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو کرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو دروازہ جس طرح کہیں گے تو یہ اسم ہے، نام ہے، اس کو کھول دینا جو ہے یہ ایک ایکشن ہے، تو یہ ورب جو ہے وہ کرنا ہے، یعنی عزت کرنا جو ہے، یا تعظیم کرنا یا حرمت کرنا، یہ جو ہے وہ رجبہ کے معنی میں سے ہے۔ اور رجب جو ہے وہ اس میں سے یعنی ایک اسم بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت والا یا حرمت والا یا تعظیم والا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے۔ اور اس حدیث میں جو ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سال کے جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، تو یہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سال کے جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں 4 جو ہیں وہ تعظیم والے یا حرمت والے یا معزز یا محترم یا جن کی رسپیکٹ کی جائے وہ مہینے ہیں، اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ لگاتار ہیں، اور ایک جو ہے وہ الگ ہے، اور جو الگ ہے وہ اس وقت جو مہینہ ہمارا اسلامی سال کا چل رہا ہے رجب کا ہے۔ تو اس حدیث میں جو زمانہ کی تقسیم کی بات ہے، وہ تقسیم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک سال ہے اس کے 12 مہینے ہیں، مہینے کے اس کو تقسیم کریں تو 4 قریب ہفتے بنتے ہیں، اور ہفتے کو تقسیم کریں تو 7 دن بنتا ہے، اسی طرح دن کے آپ گھنٹے بنا لیں، تو یہ زمانہ کی تقسیم سے جو ہے وہ یہ مراد ہے۔ اچھا، اب اس کے یہ جو اس میں بات ہے کہ سال کے جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اسلام سے قبل جو عرب کی جو زمانہ تھا اس میں بھی جو ہے وہ بے شک بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یا جو ان کا اس وقت انہوں نے اپنے مذاہب گھڑے ہوئے تھے ان کے اندر بھی جو ہے حج بہرحال پھر بھی ہوا کرتا تھا۔ اور جس طرح یہ ہندو بھی جو ہے اپنے مذہب میں وہ یاترا کے لیے نکلتے ہیں، اور جو یہ کرسچن ہے یہ بھی اکثر جو ہے وہاں پہ واٹیکان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو رواج ہیں حج سے ملتے جلتے وہ تقریباً اکثر دیگر مذاہب میں جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ جو حج کی جو ایک وہ سلسلہ تھا یہ اسلام سے قبل بھی جو ہے وہ ہوتا تھا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ تب بھی مکہ ہی تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو اسلام سے پہلے عرب کے کچھ قبیلے تھے، وہ اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینے جو ہیں وہ مقدس اور معزز یا حرمت والے سمجھے جاتے تھے، یعنی اس میں جنگ کی جو ہے وہ پابندی تھی، آپ لڑ نہیں سکتے تھے۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ اکثر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتے تھے۔ وہ چھیڑ چھاڑی ایسے کرتے تھے کہ جب انہوں نے کسی سے اپنا بدلہ لینا ہوتا تھا تو مقدس مہینے کا ٹائم آیا، جیسے کہ رجب کا آیا یا کسی اور کا آیا، تو اس مہینے میں جنگ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے اگلا مہینہ یا کسی اور مہینے میں جو ہے نا اس کو رجب کا نام دے کے یا ربیع محرم کا نام دے کے یا ذوالحج کا نام دے کے یا ذوالقعدہ کا نام دے کے ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ ایک تو وہ اس کے ساتھ یہ ٹیمپرنگ کرتے تھے، یعنی چھیڑ چھاڑی کرتے تھے۔ دوسری چھیڑ چھاڑی وہ اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ سال کے 12 کی جگہ 13 یا 14 مہینے بعض اوقات بنا دیتے تھے، جس طرح شمسی سال کے اندر ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ جو ہے وہ یعنی ہلالی ہے، یعنی چاند کے ساتھ چلتا ہے، لیونر ایئر ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اس کو سولر سال جو ہوتا ہے یعنی شمسی سال کے ساتھ جو ہے وہ بنا دیتے تھے تاکہ حج کا جو ٹائم ہے وہ مخصوص ہو جائے۔ اگر گرمی ہے تو گرمی میں آئے گا، سردی ہے تو سردی میں آئے گا، جیسے یہ یہاں پہ نصارہ کی کرسمس ہے تو یہ ہر سال سردی میں ہی آتی ہے، لیکن ہمارا جو حج ہے وہ سردی میں بھی آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، اسی طرح روزے بھی جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بدل کے آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جنگ کرنے میں جو ہے ان کو اپنے جو ہے وہ زحمتیں بھی آتی تھی، چیلنجز بھی آتے تھے کہ سردی کی جو ہے وہ جاڑے کی بعض اوقات مشکل ہوتی تھی، یا تیز گرمی کی جو ہے وہ بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے اس کی وقت کو جو ہے وہ چھیڑ چھاڑی کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے، ایک تو قرآن میں بھی آئی ہے کہ 12 مہینے، قرآن میں جو ہے وہ
کون کون سے مہینے ہیں حرمت والے وہ نہیں بتایا گیا، تو یہ حدیث جو ہے اس کی یعنی اس کو بیان کر رہی ہے کہ کون کون سے مہینے ہیں۔ تو اس میں حضرت مولانا نے اپنی تفہیم میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ جو 3 مہینے وہ حج کے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو حج کی تیاریاں جو ہیں وہ ذوالقعدہ میں ہی شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا، اور ذوالحجہ میں جو ہے وہ حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ پھر کچھ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ رسومات یا ریچولز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عاشورہ بھی اور محرم میں بھی ہم آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو 3 حج کے ہو گئے۔ ان سے جو الگ مہینہ ہے وہ ذوالقعدہ، یہ رجب کا ہے، جو ابھی 7واں مہینہ ہے اسلامی سال کا اور چل بھی رہا ہے۔ تو یہ جمادی اور شعبان کے بیچ میں، اگلا مہینہ شعبان ہے اور جمادی الثانی۔ تو یہ انہوں نے اپنی تفہیم میں بہرحال لکھا ہے کہ یہ عمرے کا مہینہ ہے، لیکن مجھے اس میں جو ہے ایک صحیح حدیث ملی ہے جس کے اندر جو ہے وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا، لیکن اس کی لکھنے کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ کا معمول رہا ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ عمرہ کرتے تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک جو اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی گناہ کا کام نہ کرو یا جنگ نہ کرو۔ تو ایک تو جنگ کی پابندی تھی تاکہ جو حاجی لوگ ہیں وہ عمرہ یا حج یا اپنے جو مناسکات، جو اپنی ریچولز ہیں، وہ ان مہینوں میں جو ہے وہ امن کے ساتھ جو ہے وہ پورے کر سکیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ان مہینوں میں اس سے معلوم یہ ہوتی ہے بات کہ اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرے تو اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اور علماء جو ہے وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جہاں اس کے برعکس دیکھا جائے کہ اگر اس میں گناہ زیادہ ہوگا تو پھر اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا اگر کوئی نیک عمل کیا جائے گا۔ اور یہ بات بالکل ممکن ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ نماز جو ہے ہم گھر میں پڑھیں تو وہ ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں پڑھیں تو 27 ہیں۔ اسی طرح رمضان میں جب وہ اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، حرمین شریفین میں جا کے ادا کریں تو مسجد حرم میں 1,00,000 نمازی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 10,000 ہیں، اور اسی طرح بیت المقدس میں جو ہے 1,000 ہے۔ ان تعداد میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو اس کو مطلب معذرت ہے، لیکن بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اوقات ایسے آتے ہیں سال میں جن کے اپنے فضائل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اجر اور اس کا جو گناہ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اب رجب کے جو ہے وہ کچھ فضائل ہیں۔ اس میں ایک پہلا تو یہی تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ سے منع کیا، تو اس میں اگر ہم کوئی ثواب کا کام کریں گے تو وہ زیادہ ہوگا۔ اور پھر اس کی ایک ضروری اور جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے جو ہے وہ، یعنی بیچ میں شعبان ہے اور اس سے پہلے رجب ہے، تو یہیں سے ہی جو ہے وہ ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ جب بھی کوئی، جس طرح آپ کہہ لیں کوئی سپورٹلر ہے، کوئی سپورٹس کرنے والا ہے، تو اپنے کسی مقابلے کی تیاری جو ہے وہ کافی پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک اور اس سے ایک پہلے یعنی 3 کا عدد ہے رمضان کو ملا کے، تو یہیں سے ہی جو ہے ہمیں رمضان کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے۔ اور لگتا ہے ایسا ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے ان آیات اور حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں روزے رکھنے کا بھی جو ہے وہ اجر زیادہ ہوگا۔ بہرحال اس میں کسی بھی دن کو مخصوص کر کے روزے رکھ دینے کے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملتے کہ اس تاریخ کو رجب کی اگر رکھ لیں تو زیادہ ثواب ہے، اس کو نہ رکھیں تو کم ہوگا۔ بہرحال کسی بھی دن کو، کسی بھی اس میں جو ہے وہ دن میں رکھے جا سکتے ہیں، یا معمول میں جیسے سوموار یا جمعرات کے روزوں کی ہمیں سنت کا جیسے معلوم ہے تو ان کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بھی بات ہے۔ پھر اچھا، ایک حدیث جو ہے وہ میں اپنے بڑوں سے کئی بار سننے میں آئی تھی، تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا مجھے وہ رجب پہ تھوڑی یہ تحقیق کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد منقول ہے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور رمضان جو ہے ان کی امت کا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے صحیح ہونے کی جو ہے مجھے ابھی تک کوئی دلیل یا شواہد نہیں ملے۔ یہ حدیث جو ہے حسن ہے، اور حسن کا جو درجہ ہوتا ہے وہ جیسے بخاری یا مسلم کی صحیح حدیث ہیں وہ والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ مکمل طور پر ضعیف یا موضوع بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال رہنمائی اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رجب تو مقدس تھا ہی، اور رمضان میں جو ہے وہ ہماری مسلمان لوگ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں اور نیکیاں کرنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو شعبان بیچ میں کہیں رہ نہ جائے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ لوگ شعبان میں بھی جو ہے روزوں کا اہتمام کریں اور روزے رکھیں۔
اور نیک اعمال کریں، اور جو ایک سلسلہ رجب سے شروع ہو جائے تو وہ آگے رمضان تک ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات، اور باقی اس میں جو فضائل ہیں کچھ رجب کے، اس میں ایک بات جو ہے وہ واقعہ معراج کا ہے کہ جو تاریخ کا مطالعہ کریں یا دیکھیں تو اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ بھی جو ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوا، تو اس میں ہمیں 5 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ ملا، تو اس لحاظ سے بھی ایک افضل مہینہ ہے۔ اور ایک آخری بات جو ہے وہ اس میں یہ بھی سائنسی اعتبار سے کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم محرم ربیع الاول کا مہینہ دیکھیں تو وہ اسلام کا تیسرا مہینہ بنتا ہے اسلامی سال کا، اور رجب جو ہے وہ 7واں بنتا ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم پیچھے جائیں تو 9 مہینے اگر ہم دیکھیں تو رجب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسانی وجود ہے، یعنی جب حضرت بی بی آمنہ جس مہینے میں پریگننٹ ہوئی تو وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ رجب کا تھا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود، انسانی وجود ہے، وہ بھی اس مہینے میں جو ہے وہ آیا، تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ ایک فضیلت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ اس کے کسی بھی دن کو مخصوص کر کے روزے رکھنے کی جو ہے وہ کوئی بھی صحیح حدیث یا دلیلیں نہیں ملتی، یا عمرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس میں حدیث کی روشنی میں مجھے بہرحال نہیں مل سکا کہ ثابت ہو، لیکن یہ ہے کہ حضرت مولانا نے اپنی تفہیم میں اس کو عمرے کا لکھا ہے، تو وہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات شاید ظاہر ہو، تو وہ ہے۔ اور باقی اس میں جنگ کے بالکل ممانعت تھی، اور جو ہے وہ قبیلہ مدر جو ہے اس زمانے کا، اور اس کی شاخ بنتی ہے بنو نذیر کی قبیلے کی، تو وہ جو ہے اس کی اسی طرح حرمت برقرار رکھتے تھے، کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے حدیث میں خاص طور سے اس قبیلے کا نام لیا گیا ہے کہ ان کا جو رجب تھا، یعنی جو 7ویں نمبر پہ ہمارے اسلامی سال کے مطابق آتا ہے، تو وہ جو ہے وہ صحیح رجب ہے۔ اور سال کے جو مہینے ہیں وہ بھی 12 ہیں، ان کو ہم آگے پیچھے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہیں کر سکتے، جیسے کہ عرب کے لوگ کر دیتے تھے کہ 13 یا 14 بھی بنا دیتے ہوتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے مجھے ان حدیثوں سے سمجھ آئی ہے، اور یہ اس کے رجب کے جو فضائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ مجھ سے اگر اس کو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ جنید بھائی، ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے حدیث کو بیان کیا ہے، اور رجب کے مہینے پہ یعنی کہ جس طرح سے آپ نے روشنی ڈالی ہے ماشاءاللہ۔ اگر مشتاق بھائی اس حوالے سے اگر انفارمیشن مزید کو ان کے پاس اس مہینے کے حوالے سے کچھ انفارمیشن اگر ہو تو، یا کسی ساتھ دوسرے ساتھی بھائی کے پاس، تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک حوالہ میں نے دیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور اس کے بعد پھر 37 اور آگے، اس میں تو پورا مضمون ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں کئی باتیں جو ہے نا وہاں سے بھی کلیئر ہو جائیں گی، تو تفہیم میں بھی اس کا کافی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ساتھیوں سے شیئر کرنے کے لیے، یا کسی کا میسج یا کسی کی بیماری یا کوئی اس طرح سے پیغام ہو کسی کے پاس، تو وہ بھی شیئر کر سکتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے، جو بات اس کی خوشنودی کی خاطر ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو بات ہم کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ تعالی ہماری اس کے پکڑ نہ کرے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام جزاک علیکم۔ اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم اللہ السلام۔ حافظ۔ اللہ